بادشاہ اور عقلمند طوطا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک شاندار قلعے میں ایک دانا اور نیک بادشاہ رہتا تھا۔ یہ قلعہ اپنی طاقت اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھا، جس کے بلند و بالا دیواریں اور سرسبز باغات اسے ایک عجوبہ بناتے تھے۔ بادشاہ نہ صرف اپنے فوجی کمالات کے لیے مشہور تھا، بلکہ اس کی فطرت اور مخلوق سے محبت بھی سب کو معلوم تھی۔ ایک دن جب بادشاہ اپنے باغ میں سیر کر رہا تھا، اس نے ایک شاندار طوطا دیکھا جو ایک پھولدار درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ طوطے کی پر لگلوہے کی رنگت سبز، نیلا اور سرخ تھی، اور اس کی میٹھی آواز نے فضا کو امن اور خوشی سے بھر دیا۔ بادشاہ اس پر بے حد متاثر ہوا اور اس نے طوطے کو اپنی صحبت میں رکھنا فیصلہ کیا۔ طوطا جلد ہی بادشاہ کے دربار کا ایک قیمتی رکن بن گیا۔ وہ سب سے خوبصورت گانے گاتا اور بادشاہ کو تنہائی کے لمحوں میں اپنی موجودگی سے سکون فراہم کرتا۔ بادشاہ اکثر طوطے کی گونج سنتا اور اس کے گانوں سے سبق حاصل کرتا۔ ایک دن ملک میں شدید قحط پڑا، جس کی وجہ سے باغات خشک ہو گئے اور نہریں سوکھ گئیں۔ ملک کے لوگ شدید مشکلات کا شکار ہو گئے اور بادشاہ ان کی حالت سے پریشان تھا۔ بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن حالات دن بدن بدتر ہوتے گئے۔ مایوسی کے عالم میں بادشاہ نے طوطے کی طرف رجوع کیا، امید کرتے ہوئے کہ شاید اس کے پاس کوئی حکمت ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، پیارے طوطے، تم ہمیشہ میرے دل کو خوشی دیتے ہو، ان مشکلات کے وقت میں تمہیں کیا مشورہ ہے؟ طوطے نے بادشاہ کی طرف عقلمند آنکھوں سے دیکھا اور جواب دیا، عظیم بادشاہ، سچی خوشحالی قلعے کی طاقت باغات کی وافر مقدار سے نہیں آتی، بلکہ یہ دل کی طاقت اور لوگوں کی اتحاد سے آتی ہے۔ اگر آپ محبت کے ساتھ قیادت کریں اور اپنے لوگوں کو مل کر کام کرنے کی ترغیب دیں، تو آپ ان مشکلات کو دور کر سکیں گے۔ بادشاہ نے طوطے کی باتوں کو دل سے سنا۔ اس نے اپنے مشیروں اور ملک کے لوگوں کے ساتھ اجلاس بلایا اور طوطے کی حکمت کو سب کے سامنے پیش کیا۔ اس نے ایک منصوبہ تجویز کیا جس کے تحت سب لوگ مل کر قحط کے مقابلے میں کام کریں گے۔ لوگوں نے مل کر پانی کی بچت، قحط برداشت کرنے والی فصلیں بوئی اور نئی خوراک کے ذرائع تلاش کیے۔ ملک کی مشترکہ کوششوں اور بادشاہ کی محبت بھری قیادت نے امید اور استحکام کو دوبارہ بحال کیا۔ قحط کا خاتمہ ہوا اور ملک دوبارہ پھلنے پھولنے لگا۔ باغات دوبارہ سرسبز ہو گئے اور نہریں دوبارہ زندگی سے بھر گئیں۔ بادشاہ نے طوطے کو نہ صرف اس کی خوبصورتی اور گانوں کے لیے عزیز رکھا، بلکہ اس کی گہری حکمت کے لیے بھی۔ طوطے کا سادہ لیکن طاقتور پیغام ملک کو بچانے میں کامیاب ہوا، اور اس کا ورثہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ اس کہانی کا سبق ہے کہ سچی طاقت اور خوشحالی لوگوں کی اتحاد اور محبت سے آتی ہے، جو دانا اور مہربان قیادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔